بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایوریسٹ آن لائن کوچنگ سینٹر میں تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج سیکنڈ ایئر اردو کی کلاس کا لیکچر نمبر 9 ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ایک چیپٹر ہم نے سلیکٹ کیا ہے، اسلام میں گدھا گری کی مذمت۔ اس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ پیج نمبر 108 پر یہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ بک ہیں تو پیج نمبر 108 کو آپ کھول لیجئے، اسلام میں گدھا گری کی مذمت۔ اس چیپٹر میں سے امتحانات میں کچھ سوالات آتے ہیں اور اہم عبارات کی تشریح کرنی ہوتی ہے، تو ہم اس چیپٹر کا مختصر سا خلاصہ اور اہم امتحانی عبارات کو دیکھتے ہیں۔ اس چیپٹر میں بنیادی طور پر مصنف نے گدھا گری یعنی بھیک مانگنے کی مذمت کو بیان کیا ہے، اور یہ چیزیں بیان کی ہیں قرآن اور حدیث میں اور ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس کی روشنی میں، کہ بھیک مانگنا کس قدر مذموم فعل ہے، کس قدر برا فعل ہے، اور اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ اس چیپٹر کے اندر بیان کیا ہے۔ تو دیکھیے، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے، شاید ہی کسی مذہب میں اس کی اس قدر برائی کی گئی۔ سوال کے انسداد کو، انسداد کہتے ہیں روکنے کو، منع کرنے کو، تو سوال کو منع کرنے کو، انسداد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر محتم بالشان تصور فرماتے تھے۔ محتم بالشان مطلب اس قدر اہتمام کے ساتھ بیان فرماتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو ضروری سمجھتے تھے، اسی طرح لوگوں کو سوال سے باز رکھنے میں ہمت عالی مصروف رکھتے تھے۔ تو دیکھیے، مصنف کہتے ہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید اور رسالت کو بیان کیا کرتے تھے، توحید عقائد میں سب سے اہم عقیدہ ہے، اسی طرح نماز عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے، تو جس طرح توحید اور نماز کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اس کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، بالکل اسی طرح ہی بھیک مانگنے کی مذمت بیان کیا کرتے تھے۔ اتنی ہی اہمیت وہ سوال نہ کرنے کو دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بلا وجہ کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کس قدر مذموم فعل ہے اس کو وہ بیان کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے آگے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جمع کر کے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اس قدر خوف لاحق ہو گیا کہ اگر راہ چلتے ہوئے ہمارے گھوڑے کا یا ہماری سواری کا جو کوڑا ہوتا ہے جس سے مارا جاتا ہے، اس کو چلایا جاتا ہے سواری کو، وہ بھی اگر گر جاتا تھا تو ہم کسی راہ چلتے شخص کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ اٹھا کے دے دو، کہ کہیں ایسا نہ ہو، ہمیں ڈر تھا کہ کہیں یہ سوال کرنے کے زمرے میں نہ آ جائے۔ اس قدر احتیاط برتتے تھے سوال کرنے میں یا دوسرے سے مدد مانگنے میں۔ لیکن اصل مقصود کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ لوگ جو ہے وہ بھیک مانگنے کو پیشہ نہ بنا لیں۔ اسی بات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں مصنف کہ سوال نہ کرنے کی اس قدر جو تاکید کی گئی ہے وہ صرف اس وجہ سے کی گئی ہے کہ گدھا گری پیشہ نہ بن جائے اور اسے آج کل کی طرح ذریعہ معاش نہ بنا لیا جائے۔ اب بہت ساری احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے پر ابھارا گیا ہے، صدقہ خیرات کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو وہ جو صدقہ اور خیرات فضائل کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہا، کوئی کسی نے اس کو اپنا ذریعہ معاش نہیں بنایا ہوا، بلکہ وہ حقیقتاً اور واقعتاً جو ہے وہ مستحق ہے مدد کا، اور وہ واقعی میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دیا جانا چاہیے، وہ اس وقت مشکل میں ہے، تو آپ اس کی مدد کریں، اور وہ تمام فضائل جو ہے وہ اس کی مدد کرنے پہ آپ کو حاصل ہوں گے، اور اس کے لیے یہ بھی مانگنا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ یہ جو مانگنے سے منع کیا گیا ہے، یہ مطلق منع نہیں کیا گیا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اس دور میں بھی بہت سارے ایسے مواقع آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑھ کے لوگوں سے مدد مانگی ہے کہ جہاد کے لیے لوگ جو ہے وہ پیسہ دیں اور لوگ اپنے گھر کا سامان لے کر آئیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ خیرات کریں۔
تو یہ اس طریقے سے جو مانگا جاتا ہے غریبوں کی امداد کے لیے، آج بھی ہمارے ہاں بہت سارے ٹرسٹ قائم ہیں، بہت ساری دینی جماعتیں، دیگر فلاحی ادارے جو ہے وہ زکوٰۃ خیرات کے پیسے وصول کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سوال کرنے کے دائرے میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلق نہیں ہے، یہ صرف اس معنوں میں ہے کہ انسان ایک ذریعہ معاش جو ہے اس کو چھوڑ دے اور صرف اپنی کمائی کے لیے بھیک کو اور گداگری کو پیشہ بنا لے، اس صورت میں یہ تمام جو احادیث ہیں اور یہ جتنی بھی جو وعیدات ہیں یہ سب اس کے اوپر ثابت آئیں گے۔ آگے دیکھیے، بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سائل سے نہایت نفرت کرتے تھے، یعنی بھیک مانگنے والے سے آپ بہت سخت نفرت کرتے تھے، اور جو شخص بغیر اضطراری حالت کے سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا تھا اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ یعنی صرف ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ جس میں آپ کسی اور سے مانگ سکتے ہیں، وہ ہے اضطراری حالت، یعنی ایسی حالت ہو جائے آپ کی کہ اب اگر آپ نے نہیں مانگا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، تو اب آپ خدا نخواستہ بھوک سے یا XYZ کسی بھی چیز سے آپ مر جاؤ گے، اضطراری کیفیت کہلاتی ہے۔ تو اس اضطراری کیفیت کے علاوہ عام نارمل حالت میں اگر کوئی شخص کسی سے مانگتا تھا تو اس کو اس شخص کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے، یعنی ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کی خوراک موجود ہے، اس کے باوجود سوال کر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اس کی نسبت فرماتے تھے کہ وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کر رہا ہے، یعنی وہ اپنے لیے بہت ساری آگ جو ہے وہ جمع کر رہا ہے۔ کون؟ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے، ایک وقت کی خوراک موجود ہے۔ آج ہمارے یہاں جو پروفیشنل بھیک مانگنے والے ہیں، آپ دیکھیے کیا ان کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک وقت کا کیا، وہ تو ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ اپنے پورے دن کی جو ہے وہ انکم جمع کر رہے ہوتے ہیں، جتنا ایک انسان محنت مزدوری کر کے نہیں کماتا پورے دن میں، اس سے زیادہ جو ہے وہ بھیک مانگ کے کما لیتے ہیں، اور روزانہ ان کا یہی طریقہ کار رہتا ہے۔ تو یہ جو پروفیشنل بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں یہ اپنے لیے آگ جمع کر رہا ہے۔ ہاں، جس شخص کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہیں ہے تو وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے یا اس سے مانگ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لائے اور اس کو فروخت کرے تاکہ خدا تعالیٰ اس کی حاجت رفع کر دے، یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے پھر اس کو کچھ دیں یا دھتکار دیں۔ تو کتنی زیادہ شرم کی بات ہے کہ جب لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو کوئی ہو سکتا ہے دے اور کوئی ہو سکتا ہے اس کو دھتکار دے۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ محنت کرے، مزدوری کرے اور ایک پہاڑ پر چڑھ جائے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر اٹھا کر لے کر آئے، اتنی محنت مشقت، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کو کوئی دھتکار دے اور آپ کو کوئی ٹکرا دے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں روایت فرمایا، اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں، یعنی بھیک مانگنے کے کیا نتائج ہیں، تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے۔ یعنی اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ بھیک مانگنے میں اور سوال کرنے میں کیا نقصان ہے، کیا خرابی ہے، تو زندگی بھر اور کبھی بھی کوئی شخص کسی سے نہ مانگے۔ یہ بڑی زبردست اور بڑی جامع حدیث ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے رکھ دی۔ اسی کو مصنف اب دیکھیں کتنے زبردست انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فلاسفر یا کوئی اکانومسٹ، ماہر اقتصادیات اس حدیث کے مطلب کو بیان کرتا تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتا تھا، اور اس کی عبارت جو ہے اس طرح بنتی، وہ یہ کہتا کہ جس قدر قوم میں بھیک مانگنے والوں کی کثرت زیادہ ہو جاتی ہے، اسی قدر قوم کی دولت میں، محنت میں، جفاکشی میں، عزت اور حمیت میں، اولو العزمی اور ہمت میں گھاٹا ہو جاتا ہے، کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی جس قدر لوگ قوم میں بھکاریوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی قدر اس قوم کی دولت میں بھی کمی واقع ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ لوگ تو بھیک مانگنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہی لوگ اپنی جو پیسہ تھا ان کے پاس، اس پیسے سے کچھ کام کرتے، کاروبار کرتے، پیسہ جو ہے وہ ایک شخص سے نکل کے دوسرے کے پاس جاتا، ریل پیل ہوتی، اس سے برکت بھی ہوتی، تو دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اکنامی اسٹرانگ ہوتی، لیکن دولت میں بھیک مانگنے کی وجہ سے کمی واقع ہوتی ہے، محنت اور جفاکشی میں کمی ہوتی ہے،
کہ قوم کی محنتی افراد جو ہیں وہ بھیک مانگنے میں لگے ہوئے ہیں۔ غیرت اور حمیت میں کمی واقع ہوتی ہے کہ انسان کی غیرت اور حمیت جو ہے وہ مر جاتی ہے، انسان جو ہے وہ بغیرت ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو کوئی دھتکارے ٹھکرائے، وہ مانگتا جاتا ہے، پیچھے اس کے لگا رہتا ہے جب تک اس کو بھیک نہیں ملتی۔ ہمت اور اولو العزمی میں گھاٹا ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا ایک پختہ ارادہ، ڈٹرمنیشن، ہمت، حوصلہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ مفلسوں کو کاہلی اور بےغیرتی کی ترغیب ہوتی ہے، بالکل جو غریب ہیں ان کو ترغیب ملتی ہے، ان کو موٹیویشن ملتی ہے کہ یار دیکھو بھیک مانگنا جو ہے وہ بھیک مانگنے والا کس قدر خوشحال ہے، اس کو کتنا پیسہ مل رہا ہے، تو میں غریب ہوں، میں بھی یہی کام کر لیتا ہوں۔ ہر غریب یہی سوچتا ہے کہ میں بھی بھیک مانگ لیتا ہوں، میرے بھی حالات اچھے ہو جائیں گے۔ تو بےغیرتی کی اور کاہلی کی ترغیب ہوتی ہے، اور دولت مندوں کا بہت سا روپیہ ایسی جماعت کی تعداد بڑھانے اور تقویت دینے میں صرف ہوتا ہے جن کا وجود سوسائٹی کے حق میں سم قاتل کا حکم رکھتا ہے۔ تو یہ بھیک مانگنے والوں کا جو وجود ہے یہ سوسائٹی کے لیے زہر قاتل ہے، سوسائٹی کی جو بنیادیں ہیں وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور دولت مند جو لوگ ہیں ان کا بہت سارا روپیہ پیسہ جس سے دوسری جگہ پر لگایا جا سکتا تھا، سرمایہ کاری میں لگایا جا سکتا تھا، جو حقیقی معنوں میں محتاج ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کی مدد کی جا سکتی تھی، تو ان کے پاس جانے کے بجائے، مستحقین کے پاس جانے کے بجائے وہ سارا مال اور دولت، وہ پیسہ فقیروں کی تعداد اور یہ بھیک مانگنے والے اور گداگروں کی تعداد کو بڑھانے میں لگ رہا ہوتا ہے۔ تو کس قدر نقصانات ہوتے ہیں، تمام نقصانات اس فلاسفر نے، اگر کوئی فلاسفر بیان کرتا تو اس طرح بیان کرتا، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس قدر جامع ہے جو اس سے پہلے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ اس کے بعد دیکھیے مصنف کہتے ہیں کہ بالخصوص جو لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں، بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، گداگر، ان کے منہ پہ دو جملے ہوتے ہیں، خدا کے واسطے ہمیں دے دو، رسول کے واسطے ہمیں دے دو۔ تو وہ اس ضمن میں ایک حدیث لے کر آتے ہیں کہ خدا کے نام پر مانگنے والے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ ملعون من سأل لوجہ اللہ، جو اللہ کے نام پر مانگتا ہے وہ شخص لعنت کیا گیا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیے کہ اس کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حیثیت ہے، وہ صرف اپنی حاجت کو پوری ہونے کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا اس نے اللہ کا نام کو، اللہ کے نام پر وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گردن کو جھکاتا اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا، اللہ کی مدد اس کو مل جاتی، کہیں نہ کہیں کوئی روزگار کا ذریعہ بن جاتا، اس کا اللہ پر ایمان جو ہے مضبوط ہو جاتا۔ لیکن اس کے برعکس اس نے اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف اپنی روزگار کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے اور اللہ کے نام پہ وہ بھیک مانگتا ہے۔ اسی طرح مصنف کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا واسطہ دے دیا جائے تو ہر گزرے سے گزرا مسلمان بھی جو ہے وہ بھیک دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گویا اللہ اور اس کے رسول کے مقدس ناموں کو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو جن بزرگ ہستیوں کا اتنا مقدس نام ہے اور اتنے مقدس ان کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں، وابستگیاں ہیں، ان کو کس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ بھیک مانگنے کے لیے۔ تو یہ کس قدر جو ہے وہ بری بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص جو ہے وہ لعنتی قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بے شمار روایتیں ہیں اور اس چیپٹر کی مزید کچھ چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک